السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، پارہ نمبر 7، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ کان پھٹی اونٹنی، اور نہ ہی صائبہ سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ ہی وسیلہ اوپر تلے بچے دینے والی، اور نہ ہی حام بچوں کا باپ اونٹ مقرر کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ما جعل اللہ من بحیرہ۔ اوپر کی آیات میں ایسی باتوں کو کریت کرنے اور ایسے سوالات کرنے سے منع فرمایا جو لوگوں پر لازم نہیں کی گئی۔ اب اس آیت میں ایسے کام اپنے اوپر لازم کر لینے سے منع فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم نہ ہوں۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے، پھر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے۔ یہاں 4 قسم کے جانور بیان کیے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا، پھر لوگوں میں سے کوئی اسے نہیں دھوتا تھا۔ صائبہ وہ جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے اور اس پر کوئی چیز نہیں لادی جاتی تھی۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو پہلی دفعہ مادہ بچے دیتی، پھر دوسری بار پھر مادہ بچے دیتی۔ وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، کیونکہ وسیلہ وصل سے نکلا ہے۔ یہ نام اسی لیے رکھتے کہ اس نے 2 مادہ بچے یکے بعد دیگر جنے ہیں، بیچ میں نر نہیں ہے۔ حام وہ سانڈ اونٹ جس کے جفتی کرنے سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہوتی، اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس پر کوئی چیز نہ لاتے اور اس کا نام حامی رکھتے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتڑیاں آگ میں کھینچ رہا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح بحیرہ، صائبہ وغیرہ کی یہ تفسیر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ مشرکین عرب کسی ایک دین پر تو متفق تھے ہی نہیں، خصوصاً بدعات ہر قبیلے کی الگ الگ ہوتی تھیں، اس لیے تابعین سے ان چاروں کی تفسیر اور بھی آئی ہے۔ چنانچہ بعض نے فرمایا کہ بحیرہ وہ ہے جس کا کان بتوں کے نام پر پھاڑا ہوا ہو۔ یہ بحر سے ہے، فعیلہ بامعنی مفعولہ ہے، جس کا معنی شک یعنی پھاڑنا ہے۔ صائبہ آزاد چھوڑی ہوئی جس اونٹنی کے پیٹ سے 10 بچے سب کے سب مونس پیدا ہوتے تو اسے چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کی جاتی، نہ اس کے بچے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ پیتا۔ پھر اسی طرح وسیلہ 2 مادہ بچے 7 مرتبہ یکے بعد دیگر لانے والی، حامی یعنی اپنی حفاظت کرنے والا جس اونٹ کی پشت سے 10 بچے پیدا ہو جاتے، اسے سانڈ بنا کر چھوڑ دیتے، اس نے اپنی پشت محفوظ کر لی ہے۔ پھر اس پر نہ سواری کی جاتی اور نہ بوجھ لادا جاتا، نہ اسے پانی یا چارے سے روکا جاتا۔ مزید ظلم یہ کرتے کہ ایسا کرنے کو اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید ما جعل اللہ کہہ کر فرمائی۔ ان کی دوسری تشریحات بھی تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنے کا یہ طریقہ کفار کے علاوہ اب بھی مسلمانوں میں بھی جاری ہے۔ مثلاً پیروں کے نام پر جانور چھوڑنا، جہاں چاہیں چلیں پھریں، تو یہ ساری چیزیں انسانوں کی خود ساختہ گڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔